کو نقوی کو آج پیغام دے دوں، یہ جو تم کر رہے ہو نا، اور یہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں جانے نہیں دیں گے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ بیچارہ پپٹ ہے، کسی کا بھیجا ہوا ایک جمورہ اور بچہ ہے، اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، یہ اقتدار کی خاطر ایک بندر کی طرح الٹی چھلانگیں لگا رہا ہے۔ اب ایک لیڈر جو انٹرنیشنل لیول کا جو لیڈر ہو اور جو یقین رکھتا ہو اس بات پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، اور لوگوں کی جس کے ساتھ اکثریت شامل ہو، ایسا لیڈر دہشت گرد کیا ہو سکتا ہے؟ خرم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی سابقہ وزیر قانون رہ چکے ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہیں۔ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ لوگوں نے ان لوگوں پہ بے شمار ایف آئی آرز کروائی، اور اب ان لوگوں کی حکومت ہے اور وہ لوگ آپ لوگوں پہ بے شمار ایف آئی آرز کروا رہی، ایون کہ انہوں نے خان صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان اس ٹائم جو ہے نقصان میں ہے۔ پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ سیاسی لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ کوئی ایسا پرچہ اگر آپ بتا سکتے ہوں کہ جو ہماری پارٹی کی طرف سے نجائز ہوا ہو، کسی ایک کی نشاندہی آپ کر سکتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی کہ ہم نے پرچے کروائے انہوں نے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے خان صاحب کو وہ جو وزیر آباد کا واقعہ تھا جو ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے الحمدللہ، تو اس کے بعد سے جب سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کے ان عاقبت ناندیش لوگوں نے ان کے اوپر ایف آئی آرز دیں۔ یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ اور دیکھیں ATC کے مطلب ان پہ کیسز 302 کے کیسز ہوئے۔ اب ایک لیڈر جو انٹرنیشنل لیول کا جو لیڈر ہو اور جو یقین رکھتا ہو اس بات پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، جو صوفیزم کو پرموٹ کرتا ہو، کیا اس طرح کا ایک بینا اور ایک نہایت دیانتدار، ایماندار اور لوگوں کی جس کے ساتھ اکثریت شامل ہو، ایسا لیڈر دہشت گرد کیا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ بالکل ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اس وقت کہ پاکستان میں یہ امپورٹڈ رجیم، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کس طرح کے یہ معاملات یہ کر رہی ہے، یہ کس طرح کے لوگوں کو یہ آگے لانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ یقیناً اس کی واحد وجہ عمران خان صاحب کی وہ مقبولیت ہے کہ جن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے گراؤنڈ میں، اس میدان میں جو سیاست کا میدان ہے، تو یہ جھوٹے پرچے اور یہ جھوٹے طرح کے کیسز بنانا، ناجائز طریقے سے ان کے گھر کے اوپر ریڈ، یہ کس نے کہا؟ دیکھیں آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ نے گھر پہ وہاں پہ آپریشن نہیں کرنا زمان پارک میں۔ آپ کو معلوم ہوگا اس کے باوجود جب وہ خان صاحب گئے اپیئر ہونے کے لیے کورٹ میں اسلام آباد میں، تو پہلے وہاں پہ انہوں نے پیشی کو مطلب غیر یقینی بنا دیا کہ بالکل نہیں پیش ہونے دینا، کسی طریقے سے فاس کریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد سے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کمزور دیواریں ہیں اور یہ ریت کی دیواریں ہیں جو بالکل ایسے گریں گی کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہیں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے پرچے کروائے پھر انہوں نے ایف آئی آرز کروائیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ عمران خان صاحب اس بات پہ نہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کا اس طرح کا کوئی مائنڈ سیٹ ہے، اور نہ وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ ان کو دبائیں، آپ ان کو پریشرائز کریں۔ یہ جیسے ہی گورنمنٹ میں آئے، ان میں بہت زیادہ ایف آئی آرز ہماری بنائی ہوئی نہیں تھی، ہماری گورنمنٹ کی ہوئی نہیں تھی، ان کے پرانے کیسز تھے۔ یہ جیسے ہی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ اپنے کیسز ختم کروا دیتے ہیں، کیسز کا ریکارڈ جلوا دیتے ہیں۔ کتنے ریکارڈ جو شہباز شریف کے آج تک جل گئے اور انہوں نے ریکارڈ جلا دیے، اور یہ اپنی چیزوں کو مطلب اب دیکھیں نا، اس کا یہ محسن نقوی جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا واحد صرف ایک کام ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنائے اور یہ غیر جانبدار رہے۔ اس کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ کس طرح کے بیانات دے رہا ہے کہ یہ زرداری کی امانت میں سنبھال رہا ہوں، یہ ہوگا، وہ کریں گے، الیکشن کو لنگر آن کروا رہا ہے۔ مطلب کوئی امن و امان کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور یہ بیچارہ پپٹ ہے، کسی کا بھیجا ہوا ایک جمورہ اور بچہ ہے، اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور یہ بیچارہ تھوڑی دیر کی 2-3 ماہ کی یہ اقتدار کی خاطر ایک بندر کی طرح الٹی چھلانگیں لگا رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے۔ اور یہ میں اس کو نقوی کو آج پیغام دے دوں کہ تمہیں یہ سب کچھ وزن اٹھانا پڑے گا۔
یہ جو تم کر رہے ہو نا، اور یہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں جانے نہیں دیں گے، تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور اس طرح سے کرنے سے قطعاً نہ تو عمران خان دبے گا اور نہ اس کی وہ پاپولیرٹی ماشاءاللہ جو آسمان کو چھو رہی ہے وہ کسی طور کم نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. اچھا قرن صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ لوگوں کی پارٹی خان صاحب کی اپوزیشن میں ہوتی اور آج وہ اپنے کیسز کو ختم نہ کرتی اور پاکستان اس طرح معاشی بحران کا شکار نہ ہوتا؟ دیکھیں، معاشی بحران کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. آپ کو یہ کوسچن کرنا چاہیے کیا ان کو ابھی تک صوبے میں قانون اور آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن نہیں کروا دینے چاہیے تھے تاکہ ایک سٹیبل، ایک مستحکم گورنمنٹ آتی اور وہ آ کے اپنے معاملات کو سنبھالا دیتی. ہمارے اپوزیشن میں رہنے نہ رہنے سے یہ تو ان کو تو موقع ملا ہوا ہے، یہ تو کھل کے کریں، بہتری کریں. ان کے اوپر تو اپوزیشن نہیں ہے، یہ تو نالائق اور کرپٹ لوگ ہیں جو صرف اپنی جیبوں کا، اپنے باہر پڑے ہوئے مالات کو ڈبل کرنے کے چکروں میں ہیں، اپنی اولادوں کے چکروں میں ہیں اور یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تو بالکل گراؤنڈ ملی ہوئی تھی، یہ کام کر کے دکھاتے، یہ مہنگائی کو کم کرتے، پٹرول کو کم کرتے، اس کی قیمت کو، ڈالر کو، وہ ڈالر دیکھیں وہ ڈار کیا کیا باتیں کر کے وہ آیا تھا. عجیب و غریب منحوس قسم کے لوگ یہاں پر ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کا سایہ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت جلد چھوٹے گا. ان کو ٹائملی الیکشن کروانے چاہیے. واحد حل نہ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے اور نہ یہ غلط اور جھوٹے ہمارے جو کارکنان ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، نہ وہ ہے. واحد حل اس وقت ملک کا بہترین حل یہ ہے کہ فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں اور کھل کے میدان ہے وہاں پہ آ کے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا بویا ہوا ہے اور اس کو کیا کاٹنا پڑے گا. اچھا خرم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے الیکشن کی، اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائے گا؟ بالکل یقینی طور پہ الیکشن ہونا چاہیے. اس پہ تو یہ سوال ہی نہیں ہمارا ہونا چاہیے کہ کیا ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا کہ نہیں. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو طے کر چکی ہیں، ڈائریکٹ کر چکی ہیں ادارے کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پہلے ہی میٹر کو سالو اور حل ہو جانا چاہیے تھا. ابھی تک الیکشن بالکل نزدیک ہونے چاہیے تھے، تیاری ہو رہی ہوتی اور ایک آدھ دن میں الیکشن ہوتے 90 روز، جس دن سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب اور کے پی. اب یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون میں صاف اور واضح لکھا ہے، نہ اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، نہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے، نہ کہیں عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہے. جب بھی سیٹ خالی ہوتی ہے اس کا دورانیہ ہے، جب بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کا دورانیہ ہے، اس کے فوراً بعد الیکشن کروانے چاہیے. ان کو الیکشن کروا دینے چاہیے اور مجھے امید واثق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا. اگر اس نے غلطی کی تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ خمیازہ اس کی اپنی ذات کو اس کو بھگتنا پڑے گا. ایک ادارے کی پہلے ہی وہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ وہاں پہ بدنامی کا باعث ہیں، کلک ہیں، سٹگما ہے، دے آر سٹگما آن دا نیم آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان لوگوں میں اگر اتنی ہمت اور جرت نہیں اخلاقی، ان کو گھر چلے جانا چاہیے تھا. یہ پاکستان کے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں یہ پھر سے یہاں پہ کہوں گا کہ اگر ان کی نیت میں کوئی فطور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ ان کی اس نیت کے فطور کو سیدھا کرے گی، عوام ان کو سیدھا کرے گی. اور مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الیکشن جو ابھی تاریخ اور ڈیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ.